عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج صبح ہم زبور نمبر 145 اور اس کی آیت نمبر 19 میں سے غور کریں گے۔ مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے۔ سو بات یہ ہے، یہاں سے زبور نویس نے شروع کیا ہے۔ زبور نویس یہ زبور جو ہے داؤد بادشاہ نے لکھا۔ یاد رکھیے گا، سب کے سب زبور جو ہیں وہ داؤد بادشاہ نے نہیں لکھے۔ کچھ زبور داؤد بادشاہ نے لکھے ہیں، جو لکھے ہیں اس کے اوپر ان کا نام بھی آتا ہے۔ سو بڑی احتیاط کرنی چاہیے جب بھی پوچھا جائے کہ یہ زبور کس نے لکھا ہے۔ 145 زبور ہے، یہ داؤد بادشاہ نے لکھا۔ سو جو اس سے ڈرتے ہیں، سنیے لفظوں پر غور کیجیے گا، جو اس سے ڈرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ خدا سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، یا خداوند کا ڈر کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا ڈر کیا ہے۔ اگر ہم نے خداوند سے ڈرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے، جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند سے ڈرنا کیا ہے؟ خداوند سے ڈرنا ہے اس کی تابعداری کرنا، خداوند سے ڈرنا ہے اس کی فرما برداری کرنا، خداوند سے ڈرنا ہے اس کا حکم ماننا، خداوند سے ڈرنا ہے اس کی مرضی کو پورا کرنا، اس کے کلام پر عمل کرنا۔ اور بڑے ہمارے عزیز ہیں، بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں، میں بھی ڈرتا ہوں، لیکن وہ عملی طور پر نہیں ڈرتے، وہ عملی طور پر بہت دور ہیں، ان کے دل بہت دور ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو جن کے ہونٹ تو ہلتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، مگر ان کے دل جو ہیں وہ خداوند سے دور ہیں۔ سو جو کوئی ڈرتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں ڈرتا ہوں، اس کے متعلق لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ خدا سے ڈرتا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ شخص خداوند کے ڈر خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ سو یونا نے کہا کہ میں بحر و بر کے خالق اور مالک سے ڈرتا ہوں، لیکن مرضی اپنی، خداوند کا جو پیغام ملا ہے اس طرف وہ جا نہیں رہا، جا کسی اور طرف رہا ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا تو بھائی کون ہے اور کہاں سے ہے، اس نے کہا میں یہ شخص ہوں، یہ میرا نام ہے اور میں بحر و بر کے خالق اور مالک سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اس کا کریکٹر جو تھا وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور اس کا رویہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ یہ واقعی شخص خدا سے ڈرتا ہے۔ باغ عدن کے اندر آدم اور اما حوا نے بھی کچھ اسی طرح کا پیغام چھوڑا۔ خدا ہر روز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آتا، ان سے رفاقت رکھتا اور الہی اصول بتاتا، باغ عدن کے اندر رہنے کے طور طریقے ان کو بتاتا تھا کہ کس طرح تم نے اس باغ کی غلہ بانی اور نگہبانی کرنی ہے۔ لیکن جب گناہ نے موقع پایا، گناہ ان کی زندگی میں آ گیا اور خداوند نے آدم کو پکارا، اے آدم تو کہاں ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم کہتا ہے پس میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ گناہ کر کے چھپا ہوا ہے۔ پہلے بھی یہ وہی خدا تھا جو خود ان کے ساتھ رفاقت رکھنے آتا تھا، لیکن ڈرتے نہیں تھے، خدا کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اس کی آواز سنتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ خدا کی آواز سنتا ہے اور اپنے ہی خدا سے اسے کیا لگنا شروع ہو گیا؟ ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ سو بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، ہمیں خدا سے ڈرنا نہیں ہے جس طرح لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمیں خدا کی محبت کو سمجھنا ہے۔ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ خدا سے ڈرنا کیا ہے، وہ اس طرح ڈرنا ہمیں ضرور ہے، لیکن یہ کہ ہم ڈرتے رہیں اس کی حضوری میں نہ آئیں۔ جس طرح اسرائیل کے لوگوں نے ڈرنا شروع کر، اے موسیٰ تو ہی خدا سے بات کر لیا کر۔ شاید انہیں ڈر لگتا تھا کہیں ہم مارے نہ جائیں۔
اگر زندگی میں گناہ ہوگا تو پھر ڈر لگے گا. اگر آپ اس کے کلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ڈر نہیں لگے گا, پھر آپ اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں. ایک اور شخص کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ انجیل میں آپ کو یہ مثال ملے گی, جب کچھ لوگوں کو توڑے دیے گئے, ایک کو 5, ایک کو 2, ایک کو 1 توڑا دیا گیا. تو آخری شخص جو ہے جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی آتا ہے اور اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو سخت آدمی ہے, پس میں ڈرا اور میں نے جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا. یہ کیسا ڈر ہے کہ خدا کا حکم بھی نہ مانا جائے, خدا کی تابع داری بھی نہ کی جائے, خدا کی فرما برداری نہ کی جائے, اس کے کلام پر عمل نہ کیا جائے, اور پھر سٹیٹمنٹ یہ ہو کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں. یہ تو جھوٹا ڈر ہے, یہ تو مکر ہے انسانی زندگی میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کلام مقدس میں زبور, ابھی ہم نے زبور میں سے جو تلاوت کی تھی کہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا. بہت ساری مرادیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں کہ یہ میری مراد, یہ میرا منصوبہ ہے, یہ میں ایسے چاہتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے. لیکن کلام مقدس میں زبور نویس حضرت داؤد بادشاہ بتاتے ہیں کہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا, ان کی مرادیں دوری نہیں رہیں گی. بڑے لوگ جو اچھے طریقے سے کلام کے مطابق خدا سے ڈرتے نہیں ہیں, ان کی مرادیں جو ہیں وہ دل میں ہی رہ جاتی ہیں. ان کی مرادیں دل ہی میں رہ جاتی ہیں, دل ہی میں دفن ہو جاتی ہیں. وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی. لیکن کلام میں راست بازوں کے ساتھ جو حقیقت میں اس سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے, جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا. بہنوں اور بھائیوں, خداوند آپ کی مراد کو پورا کرنا چاہتا ہے. خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے. اور نیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. جب ایسے لوگ خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں, تو خدا ان کی فریاد کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. اگر وہ کسی مشکل میں پڑ گئے ہیں, کسی پریشانی میں پڑ گئے, کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں, جب وہ اپنے خدا کے حضور روئیں گے, خدا کے حضور چلائیں گے, تو خدا اپنا کان نہیں پھیرے گا بلکہ ان کی دعا پر اپنا کان لگائے گا. اور کلام میں لکھا گیا جب وہ سے فریاد کریں گے تو وہ ان کو بچا لے گا. ان کی حالت پر ہی وہ انہیں نہیں چھوڑ دے گا بلکہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بچا لے گا. آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا. خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے, خداوند ہمیں چھڑانا چاہتا ہے, خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, خداوند ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے. آج ہم نے خاص طور پر پہلے حصے پر زیادہ توجہ کی ہے, غور کیا ہے. جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا. کن کی مرادیں پوری کرتا ہے؟ جو اس میں مسرور رہتے ہیں, اس کے حکموں میں مغن رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں, مانتے رہتے ہیں. ان دنوں میں گیت ایک بہت وائرل ہوا ہے کہ میں اوتھو منگنا ہے جتھوں راجے بھی مانگ دینے, او دیوے یا نہ دیوے, اس طرح کا ایک گیت ہے. میں اودی رضا چ رہنا ہے. خداوند ہمیں برکت بخشے, فضل دے کہ ہم اس کے ڈر خوف میں, اس کی تابع داری میں, اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں. میری آخر میں آپ سے ایک سوال ہے کہ آئیے, اگر کلام سن لیا ہے تو خداوند کا شکر ہے, اگر نہیں سنا بھی تو بعد میں بھی سن سکتے ہیں. لیکن اپنے آپ سے ایک سوال جو ضرور کیجیے گا, کیا میں خدا سے ڈرتا ہوں یا نہیں ڈرتا؟ کیا میں اپنے مطلب سے صرف اسی کے پاس آتا ہوں؟ یہ بھی ٹھیک نہیں. سوال یہ غور کر لیجیے, اپنے آپ سے صرف سوال کیجیے گا, کیا میں خدا سے ڈرتا ہوں یا نہیں ڈرتا؟ خداوند سے ڈرنا چاہیے, ان کے دل کی وہ مرادیں پوری کرے گا. بدی سے کنارہ کر اور خداوند سے ڈر, اور یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے. میری بیٹیوں, بہنوں, بھائیوں, میری دعا ہے خداوند کے حضور میں آپ کا دن بہت اچھا گزرے. آپ خداوند کے رفاقت میں یہ دن گزاریں. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ